یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں. یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ چلیں بس آگے کے معاملات طے کرتے ہیں. جب تک مینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا بات چیت کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ تو پیپلز پارٹی نے اتنے ہی ووٹرز پہ 4 یا 5 سیٹیں جیتی ہیں ایوریج. یہ پورا الیکشن دھاندلی زدہ تھا اور اس میں الیکشن کمیشن نے جن آر-اوز اور ڈی آر-اوز کا تقرر کیا تھا وہ سندھ حکومت کے نامینیٹڈ تھے. چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت کا تقرر اپنے مفادات کی خاطر کیا گیا تھا اور اس سب کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن سے فرار حاصل کر رہی تھی. لیکن جس دوران میں یہ فرار حاصل کر رہے تھے اسی دوران میں انہوں نے دوسرا منصوبہ بھی بنایا ہوا تھا کہ اگر الیکشن کرانے پڑ گئے تو اس کے لیے پوری تیاری کر کے رکھی جائے. 14-15 سال سے صوبے میں براجمان ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تمام تر کارروائیوں کے ذریعے سے اس الیکشن کو شہر کراچی کے لیے خصوصی طور پر سندھ کے عوام کے لیے ایک خراب مثال کے طور پر یہ لوگ سامنے لے کر آئیں. اس لیے جماعت اسلامی اس بات کا ایک مرتبہ پھر عزم کرتی ہے اور میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ کراچی کا ایک ایک ووٹ جو لوگوں نے ایمانداری سے دیانتداری سے کاسٹ کیا ہے اس کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور جس بھاری طریقے سے لوگوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں. یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ چلیں بس آگے کے معاملات طے کرتے ہیں. جب تک مینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا بات چیت کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ اس سب کے باوجود کہ حلقہ بندیوں میں کم از کم 1 اور 4 کا ریشو ہے. اگر ہم نے 1 سیٹ جیتی ہے تو پیپلز پارٹی نے اتنے ہی ووٹرز پہ 4 یا 5 سیٹیں جیتی ہیں ایوریج. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، یہ ایسا ماحول نہیں تھا کہ جس میں مقابلے برابری کی بنیاد پر ہو رہا ہو. وہ پہلے ہی بہت آگے ہوئے تھے لیکن ہم نے پھر بھی اس چیلنج کو قبول کیا. ہمیں معلوم تھا کہ اسی کو بنیاد بنا کر وہ اور ان کی اتحادی جماعتیں اگلے کئی سال الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے. ان کی جمہوریت صرف نام کی جمہوریت ہے، نہ یہ پارٹی میں جمہوریت ہے وصیت اور وراثت پہ چلاتے ہیں، نہ یہ اپنے تمام اداروں کو اس جمہوری طرز عمل پر چلاتے ہیں، اور نہ جمہوریت کی جو نرسری ہے جسے بلدیاتی انتخاب کہتے ہیں یا طلبہ یونین کے انتخاب کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرانا چاہتے. کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، جہاں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں، بلتستان میں. لیکن اگر وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 8 افراد ہیں تو 8 افراد وہاں درج کیے جائیں گے اور اس کا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے کہ اس کی ویریفیکیشن پراپر طریقے سے ہو سکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سادہ عوام ہوتے ہیں وہ تو یہ بات بتاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ آبادی کراچی میں ہے، انفراسٹرکچر یہاں کا یوز ہو رہا ہے لیکن وسائل بھی اور نمائندگی بھی دوسرے صوبوں میں جا رہی ہے. میں کسی کے حق کو سب کو حق ملنا چاہیے، اس کو کوئی صوبوں کے درمیان منافرت کی بات نہیں ہے، یہ حق اور انصاف کی بات ہے. اگر 30 سے 40 لاکھ لوگ ایسے ہیں رہتے کراچی میں ہیں اور گنے نہیں جاتے کراچی میں، کہیں اور گنے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 30 سے 40 لاکھ کسی ایک صوبے کے 30 سے 40 لاکھ لوگوں کے وسائل بھی وہاں جائیں گے، نمائندگی بھی وہاں جائے گی. اسی طرح دوسرے صوبے سے 30-40 لاکھ، تیسرے صوبے سے اسی طرح لاکھوں، تقریباً کروڑ سوا کروڑ کا اگر ڈیفیسٹ آتا ہے تو 1.25 کروڑ کی نمائندگی اور 1.25 کروڑ کے وسائل وہ کراچی کو نہیں ملیں گے. اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو جائز بات ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں گنا جائے گا. جب وہ وہاں گنا جائے گا تو اس کو پروسیس کو شفاف ہونا چاہیے. پھر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، پھر شب خون مارا جا رہا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس کا تحفظ کریں گے. ہمارے جو جتنے بھی چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر جیتے ہیں یا جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور نہیں جیت سکیں، وہ سب کمیٹیاں ہم قائم کر رہے ہیں محلوں کی بنیاد پر. اور ہم مردم شماری کے اس پورے پروسیس کو نہ صرف یہ کہ مانیٹر کریں گے بلکہ اگر کوئی جال سازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. اس میں تمام اداروں کو اپنا کردار صحیح سے ادا کرنا چاہیے. تو اشتہار بھی سادہ بنائیے، SOP بھی ٹھیک کیجئے. کراچی پہ کوئی شب خون نہیں چلے گا. اب پہلے بہت ہو گیا جو ہونا تھا، اب نہیں برداشت کیا جائے گا. اب کراچی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی آبادی کا بھی دفاع کریں گے، اپنے وسائل کا اور اپنی نمائندگی کا بھی دفاع کریں گے اور اپنے مینڈیٹ کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی.